ہو چکا ہے کہ اچھوت کی بیماری تم سمجھتے ہو کہ ایک شخص کو بیماری لگی، اس سے اڑ کر وہ بیماری تمہیں بھی لگ سکتی ہے۔ فرمایا اے میری امت، یہ تم میں جو غلط توہم پیدا ہو چکا ہے، فرمایا میں اس کا رد کرتا ہوں۔ فرمایا لا عدوا، فرمایا یہ جو اچھوت کی بیماری ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر پہلے شخص کو جس طرح بیماری لگی ہے، میرا رب چاہے تو دوسرے کو بھی اسی طرح لگ سکتی ہے، اور اگر میرا رب نہ چاہے تو اس بیماری کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود سے خود ایک شخص سے اڑ کر دوسرے کو لگ جائے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر عام پائی جاتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ایک شخص کو بیماری لگی ہے اس سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں لا عدوا، فرمایا ہمارے اسلام کے اندر اچھوت کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوا ولا سفرا، فرمایا نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ لوگ خاص مہینے کو نحوست سمجھتے ہیں، لوگ دنوں کو نحوست سمجھتے ہیں، جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد بلیغ فرما دیا، فرمایا اے میری امت ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور فرمایا نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت اور گھنٹہ منحوس ہے، اور نہ کوئی جگہ منحوس ہے، اور نہ کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو نحوست کس میں ہے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ کسی مہینے میں نحوست ہے، نہ کسی دن اور وقت میں نحوست ہے، اور نہ کسی شخص میں، نہ کسی عورت میں نحوست ہے۔ اگر نحوست ہے وہ ہمارے عمل میں نحوست ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت نہیں اترے گی، پھر ہمارے گھروں میں نحوست اترے گی۔ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں میں برکت نہیں اترے گی، پھر ہمارے گھروں میں نحوست اترے گی۔ اگر ہم اپنے گھروں کو قرآن سے مزین نہیں کریں گے، گانوں کے ساتھ اسے بھر دیں گے، فلموں کے ساتھ بھر دیں گے، اور طرح طرح کی مغلظات کے ساتھ اسے روشن کریں گے، تو پھر وہاں تو نور تو نہیں اترے گا، پھر وہاں نحوست اترے گی۔ اگر ہم اپنی خوشی اور غمی کو غلط رسومات کی نظر کر دیں گے، اور جب ہمیں کوئی خوشی ملے گی ہم اسے گانوں کی نظر کر دیں گے، پھر وہ ہماری شادی کامیاب نہیں ہوگی، وہاں پر رحمت نہیں اترے گی، بلکہ وہاں پر نحوست اترے گی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ولا سفر، نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم نحوست کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ تم جو وبال ہے یہ دنوں پر نہ لگاؤ، یہ کسی وقت اور کسی شخص پر نہ لگاؤ، یہ کسی ماں بہن بیٹی پر نہ لگاؤ کہ تمہارے گھر کے آنے کی وجہ سے نحوست ہوئی ہے۔ فرمایا یہ اپنے غلط عمل پر لگاؤ، یہ اپنے کردار پر غور کرو، تمہارے غلط کردار کی وجہ سے یہ نحوستیں آتی ہیں۔ یہ عام رسم ہے، ہمارے گھر اگر کسی بیٹی کو بیاہ کر لایا جاتا ہے تو اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے یہ جو بیٹی ہے یہ منحوس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اولاد نہیں نصیب ہو رہی۔ اگر اولاد نصیب ہو رہی ہے تو بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، پہلی بھی بیٹی ہے، دوسری بھی بیٹی ہے، تیسری بھی بیٹی ہے، سمجھا جاتا ہے یہ عورت منحوس ہے کہ جو بیٹیاں ہی دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اے لوگو، اے ابن آدم، جو زمین و آسمان کی بادشاہت ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس میں پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है दोनों अता फरमाता है, और जिसके लिए चाहता है उसे कुछ नहीं फरमाता, उसे बांझ रखता है। फरमाया ए इब्ने आदम, ये जो ताकत और कुव्वत है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह की दस्त कुदरत में है, ये किसी मर्द की कुदरत में नहीं है, ये किसी औरत की कुदरत में नहीं है कि वो चाहे तो उसे बेटे हों, वो चाहे तो उसे बेटियां हों, वो चाहे तो उसे औलाद हो या वो चाहे तो उसे औलाद ना हो। फरमाया ये ताकत मेरे रब के पास है, ये किसी मर्द और किसी औरत के पास नहीं है। तो मेरे आका इसका भी